السلام علیکم۔ بس ڈرامہ سے غیر جس میں وفا اپنے لیے جاب تلاش کر رہی ہے کہ اگر اسے اس گھر سے جانا پڑے تو اس کے پاس اپنی آگے کی زندگی کے لیے انتظامات ہوں۔ شفا جو سالس کو بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہے، اس سے خلا کے بارے میں بھی پوچھتے ہے تو سالس نے بھی صاف کہہ دیا کہ ضروری تو نہیں کہ میری اور وفا کی طلاق کے بعد تمہاری اور میری شادی ہو جائے۔ دونوں بات کر رہے تھے تو سالس کی والدہ سالس سے بات کرنے آفس ہی آ گئی، اسے یہ سمجھانے کہ ابھی اتنی جلدی طلاق کا فیصلہ مت کرنا، تھوڑا صبر کرو، جب میں کہوں گی تب اس بارے میں فیصلہ کرنا۔ ادھر وفا کی دادی نے بھی وفا کی باتوں کی ٹینشن لے لی ہے، وہ اسی وجہ سے بیمار ہیں۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم گھر میں قرآن خوانی کرواتے ہیں، شاید اس طرح گھر کی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ انہوں نے تہذیب کو بھی فون کر کے دعوت دے دی اور کہا کہ وفا کو ساتھ لے کر آنا، میں اس پر دم کرواؤں گی اور اسے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی۔ تہذیب نے وفا سے کہا ساتھ جانے کا تو وفا نے منع کر دیا، پھر تہذیب نے وفا کو مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، بس فیصلہ ہو گیا۔ سالس نے وفا سے کہا کہ اگر تمہارا دل نہیں کر رہا تو مت جاؤ تم، لیکن وفا نے اس سے یہی کہا کہ میں جاؤں گی، اب ساری زندگی ایسی باتیں برداشت تو کرنی ہی پڑیں گی۔ شفا نے سالس کو میسج کیے، فون کیا، مگر اس نے نہیں اٹھایا تو شفا اسے باہر ملنے کے لیے بلا لیتی ہے۔ وہاں جا کر بھی سالس پریشان ہی رہا۔ سالس سب سے کہہ تو رہا ہے کہ وہ وفا سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن دل ہی دل میں اسے محبت کرنے لگا ہے۔ شفا پھر سے سالس سے یہی پوچھتی ہے کہ تم وفا کو کب طلاق دو گے، تو سالس نے بتا دیا کہ ابھی امی نے منع کیا ہے، تو شفا اسے یہی تانا دیتی ہے کہ تم کب تک امی کے بیٹے بن کے رہو گے۔ یہ بات سن کر سالس نے بھی شفا سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ ہے تو تمہارے پاس دوسرا رستہ ہے، تم جا سکتی ہو۔ سالس کی شفا سے محبت اب دن بدن کم ہو رہی ہے اور وفا سے ہمدردی اور محبت میں اضافہ آ رہا ہے، جو کہ سالس کی والدہ چاہتی بھی ہیں۔ وفا میلاد پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں شاید چوڑی چپ جائے گی تو سالس ہی اس کے پٹی بھی کرے گا۔ میلاد پر جا کر بھی فرجاد سالس کو اس کی اور وفا کی محبت اور اب شادی کے ختم ہونے پر طنز کرنے کی کوشش کرے گا شاید، تو سالس اسے یہی کہتا ہے کہ کبھی کبھی حالات ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں اور لوگوں کی باتیں سچ ہونے لگتی ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ وفا جسے ہر کوئی برا سمجھ رہا ہے، اس کی دادی بھی اسے سمجھاتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ تم اس سے محبت اور اس شادی کے لیے اتنی بغاوت کی، اب کیا مجبوری ہوگی کہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو۔ تو تہذیب بھی کہتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر مرد طلاق دے دے تو بھی عورت مجرم ہوتی ہے، اور اگر عورت خلا مانگ لے تو پھر تو وہ ہوتی ہی مجرم ہے۔ تحریم جو شاید شفا سے بات کر رہی ہوگی کہ مجھے ڈر ہے کہ وفا اب پھر سے فرجاد کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے، تو فرجاد کی والدہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ وہ تو یہی کہتی ہیں کہ وہ سونے کی بھی بن کر آ جائے تو میرا فرجاد اس پر نگاہ نہیں ڈالے گا، لیکن تحریم تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی۔ وہ ہر بات کو غلط رنگ دے کر وفا کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ میلاد پر سب وفا پر ہی بات کر رہے ہوں گے تو وفا سے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہوتی، تو وہ اپنی دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر فرجاد بھی آ گیا، پھر سے وفا سے سوالات کرنے لگا، الٹا اس کے کردار پر ہی باتیں کرنے لگا کہ پتہ نہیں میری نظریں کیسے دھوکا کھا گئی اور میں تم جیسی لڑکی کو ایک باوفا اور با کردار لڑکی سمجھ بیٹھا۔ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑے گا، وفا چھڑوانا چاہے گی لیکن نہیں چھوڑتا، تو اوپر سے ملاحت آ گئی اور یہی پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور سب گھر والے اکٹھے ہو گئے تو سالس ہی آ کر وفا کو فرجاد سے چھڑوائے گا اور وارن کرے گا کہ میری بیوی سے دور رہو اور آئندہ اس سے ایسے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر شفا کو تو بہت برا لگتا ہے۔ اب سالس کی والدہ بھی اب سالس کو باتیں سنائیں گی اور ڈانٹیں گی کہ تمہارے سامنے اس کی کردار کشی ہوئی اور تم خاموش رہے۔ اب وفا کے لیے سٹینڈ لیتے لیتے اس کے لیے سب سے لڑتے لڑتے اور اس کے کردار کی گواہی دیتے دیتے سالس کو بھی وفا سے محبت ہو ہی جائے گی۔